بچوں کے ساتھ تربیت اور ڈیلنگ کے اندر سب سے پہلا گولڈن رول جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت اور زینت والا بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے بدصورت اور عیبدار بنا دیتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو جو تربیت کا پہلا گولڈن پرنسپل ہے، یا اولاد اور والدین کے درمیان جو پہلا اصول ہے انٹریکشن کا، وہ نرمی اور شفقت ہے۔ اس کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی جوانی کے عالم میں آپ اظہار کرتے رہیں، مصروفیات کے بہانے کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، بڑھاپے میں وہی بچے آپ کے سامنے ہوں گے اور پریشان ہوں گے اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا اگر بچپن میں محبت کا دروازہ، شفقت کا اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا دروازہ نہ کھولا۔ اولاد کی تربیت میں جو پہلی شرط میں نے عرض کیا، اصولی چیز، وہ شفقت اور محبت ہے، نرمی ہے۔ ہر چیز کو نرمی سے کریں۔ سختی سے کبھی بھی تربیت نہیں ہوتی۔ سختی سے اولاد باغی بنتی ہے، محبت، شفقت اور نرمی سے اولاد آپ کی گرویدہ بن جاتی ہے، آپ سے پیار کرتی ہے، اور پیار سے جب بھی کوئی چیز سمجھائی جائے تو وہ دل میں اثر کرتی ہے۔ سختی سے آرڈر دے کر کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ کبھی شخصیت میں داخل نہیں ہوتی۔ اور یہ پیغام تمام اساتذہ اور مینجمنٹ کے لیے بھی ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی گھروں سے باہر اولاد کے لیے، بچوں کے لیے والدین کی طرح ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی اخلاقی چیز ان میں، خیر کی بات، تربیت کی بات، محبت، نرمی، شفقت کے ساتھ اگر داخل کریں گے تو وہ ان کے اندر گھر کر جائے گی، اور اگر وہی چیز سختی سے ڈانٹ کے، بے عزت کر کے ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے تو بچے اس عمل سے ساری زندگی نفرت کریں گے، کیونکہ جو عمل ان کی بے عزتی کی وجہ بنا وہ ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ عمل تو پھر بھی نہیں کروں گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر بہت خوبصورت مقام جہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے کا مکالمہ ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے محفوظ فرمایا اس کو اہمیت دیتے ہوئے۔ وہ مکالمہ بڑا خوبصورت ہے جس میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکو، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ اب روٹین میں ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اولاد کی تربیت کے تناظر سے اگر سائنٹیفکلی اینالائز کریں تو یہ آپ کو 4 موسٹ امپورٹنٹ پلرز فراہم کرتا ہے تربیت کے۔ پہلا، نماز قائم کرو، یعنی اپنی اولاد کا تعلق اللہ کی بارگاہ کے ساتھ جوڑ دو، تعلق باللہ، اس کو مضبوطی سے قائم کرو، تاکہ بچپن میں اگر یہ تعلق ہو جائے تو پھر اس کو انگزائٹیز اور ڈپریشنز نہیں ہوں گے، کیونکہ جب بھی کبھی پریشانی میں مبتلا ہوگا اس کا اپنے مولا کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط قائم ہو چکا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں اپنے مولا کی طرف دیکھے گا، اسی کی طرف رجوع کرے گا، متوجہ ہوگا۔ تو اس کو نماز کے ذریعے اس کے دل میں پہلی نسبت یعنی تعلق باللہ قائم کر دو۔ دوسری تعلیم دی معاشرتی ذمہ داری، جس کو امر بالمعروف کہا، کہ یہ اپنے کمروں میں بند نہ رکھو، ان کو سوشلی ایکٹیو بناؤ، اپنی اولاد کو انٹریکٹیو بناؤ کہ یہ لوگوں سے انٹریکٹ کیا کریں، لوگوں سے بات کیا کریں، تبھی امر بالمعروف ممکن ہو سکے گا نا، کہ جب وہ سوشلی ایکٹیو ہوگا۔ تو یہ دوسرا اہم نقطہ، سوشلی ایکٹیو رہنے کا سلیقہ، فرمایا کہ بیٹے سوشلی ایکٹیو رہو، تبھی امر بالمعروف کر سکو گے، اور نہی عن المنکر، کہ تب یعنی غلط کو غلط کہنے کا کانفیڈنس اپنی اولاد کو دو، ان کے اس کانفیڈنس کو مار مت دو کہ وہ جرت سے غلط بات کو غلط نہ کہہ سکے 100 باتیں کر کے، یعنی ان کو غلط کہنا سکھاؤ تاکہ معاشرے میں بھی وہ غلط کو غلط کہہ سکے، یہ کانفیڈنس دو۔ اور چوتھی چیز صبر و استقامت، اسی آیت مبارکہ میں
اور وہ آج سب سے زیادہ جس شے کی ضرورت ہے یہی صبر و تحمل ہے، چاہے وہ صبر و تحمل، کیونکہ آج ہماری نسل کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے کہ فوری اپریسیشن مل جائے، نہ ملے تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یکا یک، تو فوری اپریسیشن۔ آج بدقسمتی سے چاہے انٹرنیٹ کی سپیڈ کا مسئلہ ہو کہ رفتار صحیح نہیں آ رہی اور بچے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے، یہ اس پیشنس اور تحمل کا قتل ہو گیا ہے ہماری شخصیات کے اندر۔ تو چاہے وہ انٹرنیٹ سپیڈ ہو یا پھر فاسٹ فوڈ ڈیلیوری ہو یا فوڈ پانڈا سے کوئی چیز منگوا کے ڈیلیوری ہو، اس میں دیر ہو جائے تو ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ یہ طبیعتوں کی بے قراری ہے جس نے اکثر ہماری شخصیت کو تباہ کر دیا ہے۔ جب بھی آپ اپنی اولاد کو ایسے ریئیکشنز کرتے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ میرا بیٹا بیٹی اب مریض ہو گئے ہیں، میں نے مسئلہ خراب کر دیا ہے، کیونکہ اب ان سے انتظار نہیں ہوتا کسی چیز کے لیے۔ تو زندگی میں بھی سمجھ جائیں کہ اگر فوڈ ڈیلیوری کا میرا بچہ انتظار نہیں کر پا رہا تو زندگی میں بھی کیسے انتظار کرے گا، اچھی ذمہ داریوں کے لیے، اچھے عہدے کے لیے، کامیابی کے لیے۔ جب اس کو اس کے مطلب کی رفتار سے نتائج نہیں ملیں گے تو وہ بڑے ہو کے ہر برا کام کرے گا، کیونکہ اب اس میں سے تحمل برداشت نکل گئی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کو ریزیلینس کہتے ہیں، تحمل، کہ جو در حقیقت آج اولاد میں پیدا کرو۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے اپنے اندر ریزیلینس پیدا کرنا، تحمل پیدا کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمیں ہر پہلو پر ہدایت فراہم کرتی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اب غور سے سنیں یہ بات والدین، اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کی بہترین تربیت کرو۔ کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کی بہترین تربیت کرو، یعنی اپنی اولاد کو ملکیت کی طرح ٹریٹ نہ کرو، ان کو عزت دو، ان کو سیلف ریسپیکٹ دو، ان کی سیلف ریسپیکٹ مجروح نہ کرو۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے میں بچوں کو پہل فرماتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیٹھ کر سنتے اور ان کے چھوٹے چھوٹے میٹرز کو امپورٹنس دیتے تاکہ وہ کانفیڈنس فیل کریں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم لیسٹ امپورٹنس بچوں کے میٹرز کو دیتے ہیں، ان کی باتیں، ان کی خواہشات، ان کے واقعات، ان کی کہانیاں، ان کے روزمرہ کے قصے، ان کو امپورٹنس نہیں دیتے، پیشنٹ ہیئرنگ نہیں دیتے، نتیجتاً ان میں بیزاری پیدا ہوتی ہے اور مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک اور کوٹ ہے، اب اس کے اوپر کچھ محققین کی آراء مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ کچھ اور حکماء کی سٹیٹمنٹ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ بہت خوبصورت نصیحت ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنی عادات و اطوار کاپی کرنے پر مجبور نہ کرو، یہ ایسے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہارے زمانے سے مختلف ہے۔ اب اس کو کچھ مس انٹرپریٹ کر لیں نوجوان تو وہ کہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کو شریعت کا حکم نہیں دینا، اللہ رسول کی بات نہیں سکھانی، حلال حرام کی تمیز نہیں سکھانی، اخلاقیات نہیں سکھانی، نہیں، یہ تو وہ بنیادی اصول ہیں جو قیامت تک نہیں بدلیں گے۔ لیکن جو چیز ان کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو ہم والدین کے جوتوں کی آہٹ سے بھی ڈر جاتے تھے، آج تم لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ اب اس رویے کو بدلنا ہے کہ اب کلچر بدل گیا ہے، وہ دور مختلف تھا، ہم کہتے تھے والدین کے آگے سوال کیوں کرتے ہو، آج اب جس انفارمیشن ورلڈ سے ہمارے بچے آ رہے ہیں تو آج ان کے سوال نہیں روکنے، اب ان کے سوالوں کو لاجیکل جواب دینا والدین کو آنا چاہیے، ان کو جواب دینا ہے، ان کے میڈیمز اور سورسز پر سوال نہ اٹھائیں،
کہ تم یہ انٹرنیٹ سے کیا باتیں ڈھونڈ کر لاتے ہو، گوگل سے کیا ڈھونڈ کر لاتے ہو، اے آئی سے کیا لے کر آتے ہو، بلکہ ان کو انفارمیشن فلٹر کرنا سکھائیں۔ یہ نہ سکھائیں کہ ان سورسز پہ مت جائیں کیونکہ مستقبل کے سورسز یہی ہیں، ان کا انکار نہ سکھائیں، بلکہ انہیں یہ سکھائیں کہ بیٹے یہ جو انفارمیشن اب یہاں سے گیدر کرتے ہو اس کو فلٹر کیسے کرنا ہے، اس کے اندر دلیل اور ریفرنس کیسے ڈھونڈنا ہے، کس انفارمیشن پر عمل کرنا ہے اور کس پر عمل نہیں کرنا۔ گفتگو کی شائستگی سکھائیں، ان کے کلام کو سختی سے بند نہ کر دیں، ان کے کیوں کو جواب دیں، ان کے کیوں کو کیوں نہ کہیں، ان کے کیوں کو جواب دیں۔ یہ ماحول کا فرق ہے، اپنے دور اور اس دور کے کمپیریزنز نہ کریں۔ تو بات سمجھ کے آئی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اپنے میتھڈالوجیز چینج کر لیں تاکہ والدین نئے زمانوں کی نسلوں کے ساتھ ریلیونٹ ہو جائیں۔ اگر آپ ریلیونٹ نہ ہوئے تو پھر فرق اتنا سا پڑے گا کہ یہ دوستیاں آپ اگر گھروں میں نہیں دیں گے تو باہر کوئی منشیات کا عادی، کوئی چور، کوئی ڈکیت، کوئی برے اخلاق میں مبتلا، وہی تنہائی کا گیپ آپ کے بچوں کا وہ پورا کر دے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اس گیپ اور تنہائی کو اپنے بچوں کے والدین، والدائیں، والد خود پورا کریں، تبھی ان بچوں کا تحفظ ہو پائے گا۔